سر آپ بنیادی طور پہ لٹریچر کے آدمی ہیں اور ایک طویل مدت تک آپ نے لٹریچر پڑھایا ہے اور یقیناً لٹریچر کے بارے میں آپ کی اپروچ بھی بڑی منفرد ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاعری کس اعتبار سے کسی قوم، ملک اور معاشرے پر مثبت اثرات مرتب کر سکتی ہے؟ اگر واقعی ایسا نہیں ہے تو پھر شاعری کیوں کر معاشروں اور انسانوں کی تباہی کا سبب بنتی ہے؟ اور کیا افلاطون کا اپنی ریپبلک سے شاعروں کو نکال دینے کا فیصلہ درست تھا؟ شاہ صاحب، آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ جان ملٹن از اے ویری گریٹ پوئٹ ان انگلش لینگویج، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا بڑی عجیب بات جو میں اب شاید پہلے کبھی کسی کے اس طرح ذہن میں نہ آئی ہو. جان ملٹن نے جو اپنا ماسٹر پیس لکھا پیراڈائز لاسٹ، اس کا موضوع ریلیجن. گوئٹے بہت بڑا فلاسفر، دانشور اور شاعر ہے، مگر جو اس کی ٹاپ رینکنگ کتاب ہے وہ ریلیجن کے موضوع پہ ہے. دانتے اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر ہے، مگر اس کی شہرت جو ہے اس کی ریلیجس موضوعات کی کتاب کی وجہ سے. ہمارے ہاں اقبال بہت بڑا شاعر ہے، ایسا بڑا شاعر ہے کہ بہت سارے شاعر اس کے سائے تلے پس گئے ہیں، مگر اس کے موضوع بھی ریلیجن ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جی شاعری اپنے موضوعات کے لحاظ سے طرف ہو پاتی ہے، گریڈز بناتی ہے. جہاں اگر حضرت داغ اپنی زبان کی اوصاف کی وجہ سے، مجھے بھی وہ شعر پسند ہے کہ رہ رہ کے وہ پچھتائیں کہ کیوں اس کو ستایا، تھم تھم کے میری آہ میں یارب اثر آئے. زبان کے رنگ ڈھنگ میں ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے. جیسے میر جرت کا شعر ہے کہ تیرے کوچے ہر بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. مگر یہ موضوعات جو ہیں ایک وقتی جو ہے آپ کو تسکین دیتے ہیں، یہ آپ کے اندر کوئی لاسٹنگ انفلوئنس نہیں چھوڑتے. تو شاعری بھی جب کسی بڑے مقصد سے نہ آگاہ ہوگی تو وہ لوکل پیروکیل ہوگی، کم عرصہ زندہ رہے گی. دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ فیض کو دیکھیے، اب ہمارے وہ کچھ دن نہیں ہوئے نا اس کو. تو وہی فیض جو پولزر پرائز مل رہا ہے، جس کو رشینز انعام دے رہے ہیں، دنیا اس کو بڑا شاعر سمجھ رہی ہے، اس کی اس شاعری کی وجہ سے جو اس نے ماڈرن سبجیکٹ پہ کی، وہ نظمیں جو اس نے کیپٹلزم کے خلاف لکھی، یا وہ نظمیں جو اس نے اپنے خیال میں اسی ایک سوشلسٹک کانسیپٹس کے تحت لکھی، اب وہ نظمیں پڑھنے والے کوئی زندہ نہیں. وہ ایک لوکل سبجیکٹ ہے جو گزر جاتا ہے، اور شاعری جو ہے اسی وقت بلند تر ہوتی ہے جب اپنے موضوع کو بلند رکھتی ہے. غالب کو آپ دیکھیے کہ غالب اس لیے آج بھی اپریشیٹ ہوتا ہے کہ وہ مابعد الطبیعات کا شاعر ہے. وہ یعنی پرسنل سے نکل کر اپلیکیشن دیتا ہے، اپنے خیالات کو ایٹرنل میں لے جاتا ہے. یعنی اصول یہی ہے تمام بڑے کلام، بڑی شاعری، بڑے ادب کا ہے کہ جو پرسنل نہ ہو بلکہ پرسنل کیفیت سے گزرتا ہوا عالمگیر ہو جائے. اب اگر اس قسم کی شاعری موجود نہیں ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں، میں نے پاکستان کی شاعری کا بہت برا حال دیکھا ہے. میں لاہور کو میں نے 80 میں چھوڑا، اس سے 70 اور 80 کے درمیان ہمارے پاس وجودیت کا تصور آیا، ایگزسٹینشلزم کا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام شاعری ایگزسٹینشل ہو گئی، ریلیجس ریلیجس بہت، تمام شاعر ایگزسٹینشل فلسفی کو. یہ جو جلدی جلدی یعنی نگلنے کا عمل ہے اور اگلنے کا عمل ہے، یہ کہیں بھی پائیداری کے سمبل نہیں بنتے. جب تک کوئی تصور آپ کی کنوکشن نہ بن جائے، جب تک کوئی خیال آپ کا یعنی ایک یقینی اپروچ نہ بن جائے، اس وقت تک آپ کی شاعری بڑے لو گریڈز میں رہے گی. مگر اس لو گریڈ کی شاعری میں بھی وہ شعر ایٹرنل ہو جائے گا
کوئی جنرل کیفیات پہ جو لکھا ہوا ہے، جو بڑا عمومی ہے، جو لوگوں کے کسی بڑے سینسٹیو اور سمپل جذبے کو راہ دے رہا ہے، وہ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ اور ایسے شاعر تو ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہیں، مگر بڑا شاعر ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اقبال کی بڑی زیادتی ہے، اقبال نے بڑا جبر کیا، اس بڑی شاعری نے ایک لمبی طویل لائن چھوڑ دی چھوٹے شاعروں۔ باقی رہا افلاطون کی وہ بات، تو افلاطون جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں تکبر ذہن بھی استعمال کر گیا۔ اس کے گریڈز میں چونکہ فلاسفر اور جاننا اور نوس اور آگہی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اور شاعر چونکہ معاشرے سے بھی گریز کر رہا ہے، فلسفہ حیات سے بھی گریز کر رہا ہے، اس وقت بھی شاعر آج ہی کے دور کی طرح ہوتے ہوں گے، ذرا منہ اٹھایا آسمان تک رہے ہیں اور کافی اور ردیف ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو غالباً ان کی پریکٹیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے افلاطون نے یہ کام پاس کیا۔